السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وإن تجہر بالقول فإنہ یعلم السر وأخفی اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اہمیت، اس کو پڑھنا، اس کو پڑھانا، اس کی تبلیغ کرنا اور یہ کس طرف سے آیا ہے، اس کو نازل کرنے والی ذات، اس کے متعلق اللہ رب العالمین تعارف کروا رہے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی 6 آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے، زمین میں ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، اور جو اس کے نیچے گیلی مٹی کے نیچے زمین کی گہرائیوں میں ہے۔ یہ قرآن مجید اس ذات کی طرف سے آیا ہے۔ اس قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے والے اس بات کا لحاظ کریں، اس قرآن مجید کی دعوت دینے والے اس بات پر غور کریں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، وہ اللہ جس کی بادشاہت سارے آسمانوں پر بھی قائم، جس کی قدرت زمین پر بھی قائم، جس کے اختیارات ان دونوں کے درمیان میں بھی موجود، اور جس کی طاقت زمین کی گہرائیوں میں بھی ہے۔ الغرض کہ دنیا میں جو کچھ ہمیں معلوم ہے اس پر بھی اللہ رب العالمین کی قدرت اور طاقت ہے، جس کو ہم نہیں جانتے اس پر بھی اللہ رب العالمین کی قدرت اور طاقت ہے۔ اور ایسی طاقتور ذات دنیا میں جس شخص کے ساتھ بہت بڑی جاگیر جڑی ہوئی ہے، جس کے پاس مال و زر کے بڑے اسباب موجود ہیں، جس کے پاس زمین میں آسمان میں سفر کرنے کے لیے سواریاں موجود ہیں، لیکن پھر بھی وہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، مومنوں کو، ایمان والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت کرتے ہوئے ان کے لیے نمونہ کے طور پہ آقا علیہ السلام کی ذات کو پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کچھ بھی آسمان میں ہے، فرشتے ہیں، انسانوں کی نیک روحیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو مخلوقات اللہ رب العالمین کے علم میں ہیں، اور پھر جو زمین و آسمان کے درمیان میں ہے، ہوائیں ہیں، بادل ہیں، جہاز ہیں، اور جو زمین پر ہے، یعنی کہ میں اور آپ، زمین کے اوپر جڑی بوٹیاں، پرندے، چرندے، حیوانات، پہاڑ، دریا، سمندر، ندیاں، نالے، آبشاریں، جو کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں اور جو نہیں دیکھ سکتے، زمین کی گہرائیوں میں آئے دن کسی جگہ سے کوئلہ، کسی جگہ سے گیس، کسی جگہ سے تیل اور طرح طرح کی برآمدات نکل رہی ہیں۔ یہ تمام تر اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اللہ رب العالمین کی طاقت ہے۔ اللہ رب العالمین بتانا چاہتے ہیں ان تمام چیزوں کا حوالہ دے کے کہ آؤ قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن سکھاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ وہ اللہ جو عرش پر مستوی ہے،
لیکن اس کی قدرت، اس کی طاقت یہ ہے کہ جس زمین پر رہتے ہوئے ہم 2, 2.5, 5, 10 مرلہ کنال کا 2 کنال یا بڑے سے بڑے گھر لے کر ہم اتراتے ہیں، وہ بھی حقیقت میں ہمارے نہیں، کیونکہ ہماری روح اور سانس کا مالک بھی اللہ ہے۔ جس دن روح نکل گئی، سانس نکل گئی، تو ہمیں اس زمین کی گہرائیوں میں جانا ہوگا، اور اس زمین کی گہرائیوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ اگر اس زمین کے اوپر جہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں اختیارات دیے ہیں، اس زمین کے اوپر جہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں طاقت دی ہے، اس زمین کے اوپر جہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں دعوت دینے کی، اللہ رب العالمین نے تعلیم دی ہے، اگر ہم اس دنیا کے اوپر، اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے عدل و انصاف قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو زمین کی گہرائیاں بھی اللہ رب العالمین کی ہیں۔ وما تحت الثرى، اس زمین کی گیلی مٹی، اس کے اندر بیج، اور پھر اس کے اندر انسانوں نے بھی جانا ہے، تو ادھر بھی حکومت اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ رب العالمین کی قدرت کو سمجھتے ہوئے صحیح معنوں میں دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، 7ویں آیت، اگر کوئی جہری بات کہی جائے، اونچی آواز سے کہی جائے، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو اللہ رب العالمین تو اسے بھی جانتے ہیں جو پوشیدہ ہے، جو مخفی ہے، جو ہم اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں، یا ہم اپنے رازداروں کو بتائے ہوئے ہیں، یا ہم اپنے دل میں جو خیال لانا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین اس خیال کو آنے سے پہلے جانتے ہیں۔ تو آئیے جس کے ساتھ اللہ رب العالمین کی ذات ہو جائے وہ بندے کا بیڑا پار ہے۔ میں جہاں تک اس سے سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ آؤ قرآن و سنت کی دعوت کو جہری آواز میں دو، قرآن و سنت کی دعوت اونچی آواز میں لوگوں کو دو، تاکہ لوگ اللہ رب العالمین کے دین کے ساتھ جڑ جائیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی ذات بڑی طاقتور ذات ہے، یہ آپ کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچانے والوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین تو ہاں، اگر تم گناہ کے کاموں کو دل سے برا جانتے ہو یا گناہ کے کام نہیں کرنا چاہتے، ان کو اپنے خیالات میں ہی ختم کرنا چاہتے ہو، تو اللہ رب العالمین اسے بھی جانتا ہے۔ یا دوسری طرح ہم یہ کر لیں کہ کفار مکہ یا آج کل کے کافر جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین جو سازشیں وہ اعلان کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی جانتے ہیں۔ جو سازشیں وہ پوشیدہ انداز میں کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی جانتے ہیں۔ جو سازشیں وہ اپنے رازداروں کو بتاتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں بھی جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بڑے وسیع علم والے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں تھوڑا علم دیا ہے تو ہمیں اس علم پہ اترانا نہیں چاہیے، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے پاس تو اتنا علم ہے کہ میرے دل میں ابھی کیا خیال آنے والا ہے، اللہ رب العالمین اسے بھی جانتے ہیں۔ میں اپنی بات کا اور اپنے دل کے ساتھ کتنا پکا ہوں، اللہ رب العالمین اسے بھی جانتے ہیں۔ جو میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں، میرے اس کے ساتھ کتنا علم ہے، کتنا عمل ہے، اللہ رب العالمین اسے بھی جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی نہ تو قدرت کا احاطہ کیا جا سکتا ہے، نہ اللہ رب العالمین کے علم کا احاطہ کیا جا سکتا ہے۔ کون ہے اللہ؟ اللہ رب العالمین سورہ طٰہٰ کی 8 نمبر آیت میں فرماتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تو وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کسی کے لیے نظر و نیاز نہیں، اللہ جیسی قدرت بھی کسی کے پاس نہیں، اللہ جیسا علم بھی کسی کے پاس نہیں، اللہ جیسی طاقت بھی کسی کے پاس نہیں، آئیے، اور اللہ جیسی رحمت بھی کسی کے پاس نہیں۔ اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کوئی غفور الرحیم بھی نہیں، اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کوئی رزاق بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین بڑے ہی بردبار ہیں، اللہ رب العالمین بڑے ہی معاف کرنے والے ہیں۔ آئیے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ تمام تر طاقتیں، تمام تر چیزیں کسی اور میں نہیں ہیں تو وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے، تو پھر مانیے، یقین جانیے، ہم مسلمان ہونے کے ناطے اور غیر مسلموں کے لیے بھی ہمارا پیغام ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی قدرت کے مطابق، اللہ رب العالمین کی طاقت کے برابر کسی کے پاس طاقت نہیں، اللہ رب العالمین کے علم کے برابر
کسی کے پاس علم نہیں ہے، تو آئیے پھر اللہ رب العالمین کو الہ مان لیں۔ یقیناً کامیابیاں، کامرانیاں اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہیں۔ آج اگر اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کی خوشنودی ہمارے ساتھ شامل ہو گئی تو ہم کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے اچھے نام ہیں، خوبصورت نام ہے۔ آؤ تم کہتے ہو وسیلے کی ضرورت ہے، تو اللہ رب العالمین کے نام موجود ہیں، ان ناموں کا وسیلہ ڈالو، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرو۔ اللہ رب العالمین کے لیے ہی نام ہے، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، بے شک تمہیں اسے اللہ کہہ کر پکارو، بے شک اللہ رب العالمین کو رحمان کہہ کر پکارو، بے شک اللہ رب العالمین کی صفات کے ساتھ اللہ رب العالمین کو یاد کرو، بے شک اللہ رب العالمین کی قدرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کو یاد کرو، اور بے شک اللہ رب العالمین کے ذاتی ناموں کے ساتھ یاد کرو، بے شک اللہ رب العالمین کے صفاتی ناموں کے ساتھ یاد کرو۔ تو مشکل میں ہو، تنگی میں ہو، پریشانی میں ہو، دل سے آہستہ سے رب کو پکارو، اونچی آواز میں اللہ رب العالمین کو پکارو۔ اللہ رب العالمین پکار کا جواب دیتے ہیں، اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، اللہ رب العالمین ہماری التجاؤں کو سنتے ہیں۔ آئیے اللہ رب العالمین جس طرح ہمیں قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اور جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کی ایک ایک آیت میں جامعیت رکھی ہے، آئیے خود بھی قرآن سیکھیے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیے، اس قرآن مجید کو پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، اس کی تفسیر سنیے، لوگوں کو سنائیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔